کہ شادی کرنا کسی دن بھی منع نہیں ہے، یعنی چاہے وہ محرم کا مہینہ ہو، چاہے وہ سفر کا مہینہ ہو، یا کوئی بھی مہینہ ہو، اس میں نکاح کیا جا سکتا ہے، شادی کی جا سکتی ہے۔ عالم میں کوئی ایسا دن نہیں ہے جس میں شادی منع کی گئی ہے۔ محرم الحرام میں بھی شادی ہو سکتی ہے، عاشورہ کے دن بھی شادی ہو سکتی ہے۔ غلط فہمیاں ہیں لوگوں میں۔ محرم میں شادی کرنا کوئی گناہ نہیں ہے، کیونکہ وہ سوگ تو ہے نہیں۔ جب سوگ نہیں ہے تو پھر انسان اس طرح کے معاملات اپنے باہم کر سکتا ہے۔ محرم میں شادی بھی ابھی کیا کریں۔ محرم میں شادی کے بہت سارے فائدے ہیں۔ ایک یہ کہ برکت ہوگی انشاءاللہ، محرم کا مہینہ ہے۔ دوسرا فائدہ یہ کہ بدعت کی، جو لوگ سمجھتے ہیں محرم میں شادی غلط ہے، تو بدعت کی مخالفت ہوگی، اس کا الگ سے ثواب ملے گا۔ دوسری بات سامعین گرامی یہ ہے، بانی مجلس کا کام ہے اعلان کرنا۔ محبت کی دو اولادیں اللہ نے بنائی ہیں۔ اگر کسی کو کسی سے محبت ہو جائے تو دو اولادیں محبت کو اللہ نے نصیب کی۔ ایک کا نام ہے خوشی اور ایک کا نام ہے غم۔ بڑی اولاد کا نام ہے غم اور چھوٹی اولاد کا نام ہے خوشی۔ خوشی کا تعلق دعوت نامے سے ہوتا ہے اور غم کے لیے اطلاع کافی ہے۔ خوشی کا تعلق ہے انویٹیشن سے، غم کا تعلق ہے انفارمیشن سے۔ کبھی مسجد میں اعلان نہیں ہوتا کہ فلاں صاحب کے بیٹے کی شادی ہے، شرکت فرما کے ثواب حاصل ہے۔ شادی میں وہ آئے گا جسے دعوت دی جائے گی، جنازے میں وہ آئے گا جس کا تعلق ہو۔ حج تھا خوشی کا موقع، نبی کا بیٹا بچ گیا، اللہ نے قرآن میں انویٹیشن جاری کر دیا، جو استطاعت رکھتا ہو وہ بیت اللہ کا حج کرے۔ ہر بندے کو دعوت نہیں ہے۔ جب آپ کے اپنے گھر کے کام مکمل ہو جائے پھر اللہ کے گھر آئے۔ اپنے گھر کو ادھورا چھوڑ کے اللہ کے گھر آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب آپ کے اپنے گھر کے کام مکمل ہو جائے تب آپ کو دعوت ہے کہ اللہ کے گھر آ جائے۔ محرم ہے غم کا مہینہ، رسول کا بیٹا نہیں بچا۔ محرم کا چاند طلوع ہو کے اطلاع دے دیتا ہے، ہم امام بارگاہوں کے دروازے کھول دیتے ہیں، جس جس کا رسول سے تعلق ہو وہ وہاں پہ پہنچ جاتا ہے۔ میں یہ مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ اتفاقاً آج رات جو تاریخ ہے یہ 7ویں کی شب ہے، سفر کی 7ویں کی تاریخ، یہ ایک امام کی ولادت کی تاریخ ہے، لیکن ہم خوشی نہیں مناتے کیونکہ جس گھر کا غم ہے اسی گھر کی خوشی ہے۔ اور اگر خوشی کے ہوتے ہوئے غم آ جائے تو خوشی معطل ہو جاتی ہے۔ کسی گھر میں شادی تھی، کارڈ چھپے ہوئے تھے، رشتہ دار کا کراچی میں انتقال ہو گیا، شادی کینسل ہو گئی۔ میں نے جا کے پوچھا کہ آپ نے تو شادی میں بلایا تھا، انہوں نے کہا جی دولہا کے ماموں رہتے تھے کراچی میں، ان کا انتقال ہو گیا، شادی پھر کریں گے، آپ کو دوبارہ اطلاع دیں گے۔ 6 مہینے بعد پھر کارڈ چھپے، میں پھر پہنچا، 2 گلیاں چھوڑ کے جنازہ تھے، میرا دل پھر ڈوب گیا کہ شادی پھر گئی۔ جب آگے گیا تو شادی ہو رہی تھی۔ میں نے پوچھا کہ آپ نے کراچی والے انتقال پہ تو شادی کینسل کر دی، 2 گلیاں چھوڑ کے میت تھی، شادی ہو رہی۔ اور کہا مولانا ان سے ہمارا تعلق تھا، یہ ہمارے لگتے کچھ نہیں۔ اب نوجوان پوچھتے ہیں کہ محرم سفر میں شادیاں کیوں؟ محرم ہے رسول کے گھر کا غم، جن کا رسول سے تعلق ہے ان کے گھر میں شادیاں نہیں ہوتی ہیں۔ اور جن کا رسول اللہ سے تعلق ہی کوئی نہیں، تو جہاں تعلق نہ ہو وہاں خوشی برقرار رہتی ہے۔ جس گھر کی خوشی تھی اسی گھر کے ایام آزاد ہیں۔ یہ واحد امام ہے جن کی ولادت پر ہم خوشی نہیں مناتے۔ تیسری بات،
मजलिस हुसैन में आ जाने के बाद कोई भी शख्स हो, उसका ताल्लुक किसी मजहब से हो, किसी नस्ल से हो, किसी फिरके से हो, वो बानी मजलिस का मेहमान नहीं रहता। जो पिंडाल में आ गया वो किबला इजाज शाह साहब का मेहमान नहीं, वो झंडवी साहब का या नासिर अब्बास का मेहमान नहीं। अब वो मेहमान है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। मजलिस पढ़ने वाला तनख्वाहदार नौकर है, फर्श पे बैठने वाला इमाम हुसैन का बुलाया हुआ मेहमान है। और नौकरों की ये जुर्रत नहीं है कि मेहमानों का दिल तोड़ दें।